بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 69 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے یا من تظن السراب ماء سے لے کر وأودع قلبی جمر الغضا تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا من تظن السراب ماء، اے وہ شخص جس نے سراب کو پانی سمجھا۔ لما رویت الذی رویت، جس وقت میں نے روایت کیا وہ قصہ جو میں نے روایت کیا، نقل کیا۔ ما خلت، میرے خیال میں بھی یہ نہیں تھا، ان یستسر مکری، کہ میرا یہ مکر چھپ جائے گا، وان یخیل الذی عنیت، اور مشتبہ ہو جائے گا وہ چیز، وہ کچھ جس کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ بخدا واللہ ما برۃ بعرسی، نہ کوئی برہ نامی خاتون میری بیوی ہیں، ولا لی ابن بہ اقتنیت، اور نہ میرا کوئی بیٹا ہے جس کی میں نے کنیت رکھی ہے۔ وانما لی فنون السحر، بے شک میرے لیے جادو کے کچھ فنون ہیں، ابدعت فیہا، وہ میں نے خود سے ایجاد کیے ہیں، وما اقتدیت، اور اس میں میں نے کسی کی اقتدا نہیں کی۔ لم یحکھا الاسمعی فیما حکا، نہ اس کو اسمعی جیسے شہرہ آفاق ادیب نے نقل کیا ہے ان چیزوں میں جو اس نے نقل کیے۔ ولا حاکہ الکمیت، اور نہ کمیت جیسے مشہور شاعر نے اس کو بنائے۔ تخذتها وصلۃ، یہ میں نے ایک وسیلہ کے طور پر بنایا ہے، الی ما تجنیہ کفی، اس چیز کے لیے جس کو میری ہتھیلی چنتی ہیں۔ متی اشتہیت، جب میں چاہوں۔ ولو تعافیتها، اور اگر میں اس کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، لحالت حالی، تو میری حالت بدل جائے گی۔ ولم احوی ما حویت، اور میں جمع نہیں کر سکتا اس کو جو میں نے جمع کیا، یعنی جمع نہ کر سکتا اس کو جو میں نے جمع کیا۔ فمہد العذر، پس آپ عذر کو، میری معذوری کو قبول کیجئے، او فسامح، یا مجھے درگزر فرما، ان کنت اجرمت، اگر میں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، او جنیت، یا جنایت کی ہے۔ ثم انہ ودعنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا، ومضی، اور چلا گیا، واودع قلبی جمر الغضا، اور میرے دل میں درخت غضا کے انگارے رکھ کے گیا۔ یا من تظن السراب ماء، تظن یتظنى تظنیا، اے وہ شخص جس نے خیال کیا سراب کو پانی۔ سراب کہتے ہیں دور سے جب مسافر کو دھوپ میں ریت پانی معلوم ہو، اور قریب جا کے جب وہ دیکھ لے کہ وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہے، جو کہ دھوپ کی اس اور چاندنی کی ان شعاؤں کی وجہ سے پانی معلوم ہوتا تھا، تو اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بھی تو دراصل وہ سراب کی مانند تھا، وہ سراب تھا، پانی حقیقت میں نہیں تھا۔ یہی سب کچھ جو میں نے روایت کیا۔ ما خلت خال یخال خیلا خیلتا، خیال کرنا، ان یستسر مکری، کہ چھپ رہ جائے گا میرا یہ مکر۔ وان یخیل، اخال یخیل اخالتا، یہ باب فعل سے مشتبہ ہونا، اور مشتبہ ہو جائے گا وہ کچھ، عنیت، جس کا میں نے ارادہ کیا، عنا یعنی عنیا، قصد و ارادہ کرنا۔ عرسی، عرس یہ
بیوی کو کہتے ہیں اکتنا یکتنی اکتناءً، اکتنیت یعنی کنیت رکھنا۔ وَإِنَّمَا لِي فُنُونُ سِحْرٍ، فنون یہ فن کی جمع ہے، جادو جیسی مہارتیں ہیں میرے پاس۔ ابدعت، ابدع یبدع ابداعًا، ابداع کہتے ہیں اثر نو کسی چیز کو ایجاد کرنا، یہ میرے ہی ایجاد کردہ ہے۔ وَمَا اقْتَدَيْتُ، اور میں نے اس میں کسی کی اقتداء نہیں کی، اقتداء یقتدی اقتداءً۔ لم یحکیہا، حکا یحکی حکایتاً، اس کو اسمعی جیسے شاعر نے بھی حکایت نہیں کی ہے ان چیزوں میں جو وہ لے آئے۔ اسمعی عربی لغت کے بہت زیادہ مشہور امام گزرے ہیں، ان کا سلسلہ نسب ہیں عبد الملک بن قریب بن عبد الملک بن علی بن اسمع، تو چوتھی پشت میں ان کے دادا کا نام اسمع ہے اور اسی نام سے وہ مشہور ہے۔ بصرہ میں یہ 122 ہجری میں پیدا ہوئے اور 214 ہجری میں بصرہ ہی میں وفات پائی۔ لغت کے 16,000 دفتر ان کو حفظ تھے۔ وَلَا حَاكَهَا الْكُمَيْتُ، اور نہ نقل کیا ہے، بنا ہے اس کو کمیت شاعر نے۔ کمیت یہ بھی عربی ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کے متعلق ابو عکرمہ کہتے تھے لولا شعر الکمیت لم یکن للغت ترجمان، اگر کمیت کے اشعار نہ ہوتے تو عربی زبان کا کوئی ترجمان نہ ہوتا۔ یہ فطری طور پر بڑے ذہین اور حاضر گو تھے۔ حاک یحوک حوکن، اس کا معنی ہے بننا۔ تخذتها یہ اتخذ کا مخفف ہے، اصل میں یہ اتخذتها ہے، لیکن تخفیفاً حمزہ کو اور فا کلمہ کو حذف کر دیا ہے، جیسے تقا اتقا میں، تسع اتسع میں۔ وصلتاً الی ما تجنیہ، جنا یجنی جنین چن لینا، کفی اکف اس کی جماعتی ہیں۔ ما تشتہی تو جب میں چاہوں۔ ولو تعافیتها، تعافى یتعافى تعافیاً، چھوڑنے کو کہتے ہیں، باب تفاعل سے ہیں، اور عفا یعفو عفواً معاف کرنا چھوڑنا۔ لحالت حالی ولم احوی، حوا یحوی حون سے ہیں، حوایتاً جمع کرنا، یعنی جو کچھ میں نے جمع کیا ہے یہ میں جمع نہ کر پاتا۔ فمہد العذر، مہد یمہد تمہیداً، مہد لفلان عذرہ، عذر قبول کرنا، اور کسی کے لیے کسی کام کو آسان اور نرم ہموار کرنا، بنانا۔ مہد مہاد یہ بستر اور گیوارے کو بھی کہتے ہیں۔ جم فسامح، اور یا پھر آپ درگزر کیجئے، سامح یسامح مسامحتاً۔ ان کنت اجرمت او جنیت، اجرم یجرم اجراما، میں نے کوئی جرم کیا ہو، او جنیت یا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہو، جنا یجنی جنایتاً سے۔ ودع یودع تودیعاً، رخصت کرنا، چھوڑ دینا۔ ومضى یمضی مضن، یعنی چلا جانا، تو چلا گیا۔ واودع قلبی، اودع یودع ایداعاً، اس نے رکھ کے میرے دل میں جمر الغضا، غضا درخت کے انگارے۔ یہ ایک درخت ہوتا تھا جاؤں کی طرح، جس میں دیر تک آگ باقی رہتی اور اسی سے آگ لگائی جاتی تھی، تو اس نے گویا کہ اس کے انگارے میرے دل میں ابھی تک وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔